کہ جن کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے، چاہے مرثیہ کہنے کا چاہے گفتگو کرنے کا، وہ صاحب وہ پھر ممبر پہ آتے ہیں، پھر یہ ہمارا عالم احتجاج کرتا ہے کہ صاحب وہ جاہل کو آپ نے ممبر پہ بٹھا دیا، تو آپ نے جگہ خالی رکھی تب وہ آیا۔ تو اگر آپ بھی خطابت یا مرثیے کے ذریعے سے ممبر پہ آئیں تو جب کوالٹی ملے گی تو پھر وہ دوسرے لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے آٹومیٹک۔ اچھا، اب چونکہ ہمارے ہاں آزاداری میں ہم کہیں سے سمجھوتا نہیں کرتے، اب مجلس ہونی ہے تو ہونی ہے، تو جب اصلی مال نہیں ملے گا تو ڈپلیکیٹ لائیں گے لوگ۔ تو اگر مدرسے میں مرثیہ بھی رکھا جائے، خطابت بھی رکھی جائے، اس لیے کہ خطابت بھی بہرحال ایک فن ہے، ہاؤ ٹو ڈیلیور، آپ کیسے اپنی بات کہہ رہے ہیں، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے، تو کون سی بات کب کیسے کہی جائے، یہ ممبر کا تقاضا ہے۔ ہر سخن موقع نقطہ مقام دارت، دانا دا کس کے فصاحت بکلام دارت، تو ہے کجی ہے مگر حسن ہے ابرو کے لیے، تیر کی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، سرما زیب ہے فقط نرگس جادو کے لیے، زیب ہے خالصی عارض گلو کے لیے، دانا دا کس کے فصاحت و کلام دارت، ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارت۔ کبھی کبھی بہت اچھا مضمون ہوتا ہے مگر خطیب سمجھ نہیں پاتا کہ اس جگہ یہ چھیڑنا ہے کہ نہیں، اس کی وجہ سے بات خراب ہو جاتی ہے، یا یہ کہ مرثیہ ہے مگر مرثیہ نگار انتخاب نہیں کر پایا، تو بس صرف ایک انتخاب کی کمی سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ شعور اگر ہے اور ایک فن ہے، تو کوئی بھی فن لا خدا داد ہو مگر سیکھنے سے جلا آتی ہے، تو اس کے لیے نصاب بنانا چاہیے۔ تو ہمیں مدرسے میں، میری یہ گزارش ہے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اور صاحبان ادارہ، مدرسے بھی، کالج تو وہی ہے، مدرسے میں بھی خطابت کا بھی ایک پہلو رکھنا چاہیے، ایک اور ایک مرثیے کا بھی رکھنا چاہیے، بالکل بہت ضروری، بہت اچھا۔ اس لیے کہ جو خطابت ہے وہ عوام میں کیسے آپ اپنی بات پہنچا رہے ہیں، عوام کا تقاضا کیا ہے، یہ نفسیات شناسی خطیب کو ہوتی ہے۔ ہمارے اشرف صاحب کو بار بار یہ رہتا ہے، یہ پوچھتے رہتے ہیں، اور اگلے بعد میں بات کیجیے گا اطمینان سے، وائف تو گھر پہ ملاقات ہو جائے گی، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بار بار ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سلام کیا ہے، اور سوز کیا ہے، نوحہ کیا ہے، اور ربائی کیا ہے، اور مرثیہ کیا ہے۔ بار بار ہم کوشش کرتے ہیں، وہی آپ نے ابھی کہا کہ سمجھا نہیں پاتے، تو ہم سمجھا نہیں پاتے کہ اس میں فرق کیا ہے، لیکن یہ جب آپ قلم اٹھاتے ہیں تو ہر مسدس کو یہ کہتے ہیں یہ مرثیہ ہے۔ نہیں، ہم یہی جاننا، آپ اسی پر روشنی ڈالیں۔ نہیں، میں سب پہ تھوڑا تھوڑا بات کروں تو ایک ایک کریے، چلیے پہلے میں مسدس اور مرثیے کی مرثیے میں بنیادی چیز ہے واقعاتی سفر۔ اگر زمانی ترتیب کے ساتھ واقعاتی سفر نہیں ہے تو وہ مرثیہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے صرف جو ہے وہ ادھر کے مصرے ادھر توڑے اور تعریف کرنا شروع کر دی، کون حسین، یہ حسین، وہ حسین، تو وہ مسدس ہے۔ اور اگر امام حسین ایک شخص کیسے شخصیت میں ایک کیسے انسان پیدا جب ہوا تو کیسے اس کی تربیت ہوئی، پھر کن گودیوں میں کھیلا، پھر وہ کیسے جوان ہوا، اور پھر کیسے اس کے ہاں ایک فکر اور فن اور فلسفہ یا اس کا جو مقصد ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوا، اور پھر اس کے لیے احتجاج اور انقلاب میں وہ کیسے تبدیل ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو آپ کا ایک ہی پہلو صحیح مگر وہ اس کا مکمل ترتیب کے ساتھ سفر، اجزاء ترتیبی کے ساتھ۔ اگر وہ اجزاء، چلیے ٹھیک ہے، آپ 8 یا 7 یا چلو سب نہیں کہہ پاتے، تو جدید مرثیے میں کم سے کم چہرہ وہ اس کی جگہ پہ آنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ مسدس کہلائے گا، مرثیہ نہیں کہلائے گا۔ اب مرثیے سے 2 چیزیں نکل کے گئیں، ایک منقبت اور ایک نوحہ، ابھی ہم ان دونوں پہ آتے ہیں۔ منقبت وہ ہمارے مرثیے کے ہی مدح کا حصہ ہے، لیکن جس زمانے میں ہم 250 بند مرثیے کہتے تھے تو وہ منقبت بھی اسی کے اندر موجود ہوتی تھی۔ اب ضرورت اس بات کی ہوئی کہ ہم 30 بند 35 بند میں مرثیہ پڑھ لیں، تو پھر وہ منقبت کی تسلی نہیں ہوئی، تو پھر منقبت اسی میں سے ایک شاخ بن کے نکلی۔ تو اب منقبت میں پیور مدح محمد والے محمد آپ بیان کرتے ہیں، جیسے نعت میں صرف رسول ہے، ایسے ہی منقبت میں آل رسول اور رسول کے ساتھ شرکت جو ہے وہ منقبت۔ ایسے ہی جب ہم 250 بند کہتے تھے تو 50 بند بین کے کہتے تھے، اب یہ ہوتا ہے 4 بند میں جو ہے وہ لوگوں نے رلایا اور چلے آئے۔ تو اب اس کے لیے ضرورت پڑی کہ ایک پورا نظام بنے جو اس بین کے جو تقاضے ہیں، جو مطالبات ہیں کہ ہم لوگوں کو گریے سے تسلی ہوتی ہے، معال مجلس ہے، تو اس کے لیے پورا ایک صنف کی ضرورت پڑی، وہ ہے نوحہ۔
تو اب نوحے کے جملہ تقاضے جو ہیں وہ پورے ہوئے، ورنہ پہلے نوحے کی شکل میں ہمارے یہاں مرثیہ آئے، لیکن جب مرثیہ ڈیولپ ہو کے اپنی اجزائے ترکیبی بنا لی، اس نے مسدس کی حیت اس کے لیے مخصوص ہو گئی، تو ہم ان کو کیسے مرثیہ کہیں جو دو دو مصروں کے 4 شعر، تو وہ نوحہ اب ہو گئے۔ تو اب ان نوحوں کو ہم جو ہے وہ کمپوز کرنے کے لیے، اچھا اب نوحے میں اور مرثیے کا فرق کیا آیا؟ مرثیے میں فکری عناصر شامل ہوئے، فلسفہ شامل ہوا، منطق شامل ہوا، لیکن نوحے میں جہاں منطق فلسفہ آ جائے گا وہ نوحہ نہیں رہ جائے گا۔ نوحہ فوری بین ہے لاش پہ، جو ایک ماں کے لیے بچے کا بین ہے، ماں اپنے بچے کی تعریف تو کرے گی مگر فوری تاثرات کے تحت جو جذبات آئیں گے، ہائے میرا چاند جیسا بیٹا، ہائے میرا ستارہ جیسی نگاہ آنکھیں رکھنے والا بیٹا، اتنا ہی ہوگا۔ اب اس میں فوری لاش رکھی ہوئی ہے اور وہاں منطق فلسفہ نہیں چلے گا، تو نوحے میں فکری عناصر اگر شامل بھی کیجئے تو یہ بات یاد رہے کہ صرف لاشا رکھا ہوا ہے اور ایک ماں بیان کر رہی ہے یا بیٹی بیان کر رہی ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے یہاں چونکہ عزاداری میں سارے جو ہے وہ ہاں تو تھوڑا رک جائیں یا کریں، تو عزاداری میں ہمارے یہاں اس کے تمام پہلوؤں کو مراسم اعضاء میں شامل کیا گیا، تو ضرورت پڑی کہ ہر موقع کا بیان الگ ہو۔ تو جب نوحے کی بھی ایک صنف الگ بنی تو اس صنف کے بھی تو کچھ تقاضے ہوں گے، اس کی قسمیں ہوں گی، اس کے مطالبات ہوں گے، اس کی تعریف ہوگی۔ تو نوحے کے لیے ضرورت پڑی کہ سواری ہے، تابوت ہے، یا یہ کہ علم اٹھنا ہے، علم بڑھنا ہے، علم سجنا ہے، علم کی سلامی ہے، علم کی رخصتی ہے، تابوت سجنا ہے، تابوت اٹھنا ہے، تابوت بڑھنا ہے، تو الوداعی نوحہ ہوا، ابتدائی نوحہ ہوا، لاش کا نوحہ ہوا، راستے کا نوحہ ہوا۔ اب اس میں جب چونکہ ایک صنف بنی تو صنف میں بھی اب کیفیتیں پیدا ہوں گی، مکالماتی نوحہ ہوا، سوالیہ نوحہ ہوا، خطابیہ نوحہ ہوا، تو پوری ایک صنف ادھر نوحے کی بن گئی۔ سیم ایسے ہی چیزیں جو ہے وہ آپ کی منقبت میں بھی بنیں گی۔ تو یہ مرثیے سے ہی نکلی ہوئی 2 ذیلی اصناف آئیں۔ تیسری ذیلی صنف جو ہے وہ سلام ہے۔ وہ چونکہ اتنی بڑی صنف جو ہے وہ ڈائریکٹ تو آپ جا کے ممبر پہ نہیں شروع کر دیں گے، خطیب بھی برکت کے لیے پہلے فاتحہ کہتا ہے، پھر ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہی آپ جائیں گے فوراً مرثیہ شروع کر دیں گے۔ 10 لوگ ابھی آئے نہیں ہیں، 4 لوگ بعد میں آئے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس کے لیے وہ 4 رباعیاں یا ایک سلام پڑھ کے فضا بندی کرتے ہیں، تو پھر وہ اسی کی فضا سازی، مرثیے کی فضا سازی کے لیے سلام پیدا ہوا۔ اب جب سلام پیدا ہو گیا تو سلام میں بھی تحت اللفظ سلام کے تقاضے الگ ہو گئے، بعد میں ضرورت ہوئی، تحت اللفظ ہی پہلے پڑھا جاتا تھا، مگر یہ جو ہمارے یہاں محمد علی شاہ بہادر کے زمانے میں انگریز جب لکھنؤ آ چکے تھے، وائسرائے وغیرہ، تو انہوں نے اپنی موسیقی پہ، میوزک پہ، بیلے پہ اور اس پہ اتنا غرور کیا کہ آپ لوگ یہ شاعری پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں یہ آرٹ ہے، ظاہر سی بات ہے حرام چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ تو اس کے جواب میں محمد علی شاہ کے زمانے میں میاں شاہی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ ساز کو کنارے کر کے ایک ایسا سوز پیدا کریں جو ہارمونیم اور طبلہ سارنگی کے سے دور رہ کے وہ کمال پیدا کرے کہ یہ تمام جو آلات غنا ہیں یہ سب ہار جائیں اور ہمارا وہ فن ان کے سامنے مثال بن جائے۔ تو اس کے لیے بازو کی ضرورت ہوئی، آس کی ضرورت ہوئی، اور اس کو جو ہے وہ گنگنانے کی ضرورت ہوئی، وہ جو شرعی دائرے میں ہوں، اور وہ سوز جو ہے ہمارا ارتقا پا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس سوز کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ طرز باہر سے لفظوں میں نہیں ڈالی جاتی۔ کوئی بڑے سے بڑا طرز نگار ہو، ہماری سوز خوانی جو الگ ہے وہ یہیں سے الگ ہوتی ہے کہ ہمارا جو لفظوں کا داخلی نظام ہے وہ خود اپنے اندر اتنی گنجائش رکھتا ہے کہ اس میں طرزیں ڈالی جائیں، اور جتنی بھی بڑی اصناف ہیں ان تمام اصناف میں جن شعراء کے یہاں یہ خداداد صلاحیتیں تھیں وہی زندہ ہیں، باقی وغیرہ وغیرہ میں آ جاتے ہیں۔ غالب کے زمانے میں نیار اور شیفتہ اور تمام لوگ وغیرہ وغیرہ میں کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ ان کے یہاں داخلی نظام موجود ہے۔ ہم بھی انجمنوں کی شاعری کرتے ہیں، ہزاروں نوحے سلام ہم نے کہے، لیکن جب بھی انجمن کے لیے کہتے ہیں
تو جو بھی بہر سامنے رکھتے ہیں اس کے اگر 4 وتد ہیں تو ہم چاروں کو توڑ کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایک دم ربر کی طریقے سے جو طرز نگار ہے وہ اس کو طرز میں ڈھال سکے. جیسے جب مشک بھر کر نہر سے عباس غازی گھر چلے، یا یہ کہ میر تقی میر کی غزل، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. یہ ایسے ہی نہیں کہا ہے. آپ کہیں گے کہ یار فارسی کی بندشیں رکھ کے بڑے بڑے کر دیتے صاحب، سیر چمن کو گلشن ویراں جھنٹر جھٹر، یہ سب ہوتا تو وہ سیر چمن میں وہ دھن سے ہاتھ سب دھو دیتا آدمی. پتا پتا بوٹا ٹکڑے ٹکڑے آپ دیکھیں جو ردم بن رہا ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا مستفعلن مستفعلن کچھ نہیں. آپ شاعری نہ کریے، خالی کہہ دیے مولا علی مولا علی مولا علی مولا. کوئی شاعری ہوئی مگر آپ دیکھیے کھنچ گیا. یہ صوتی آہنگ ہے نا. یا آپ جب کہتے ہیں مفاعیلن مفاعیلن آپ کہیے علم مولا علم مولا علم مولا علم مولا، آپ رکھ دیجئے ایسے. تو یہ جو صوتی نظام ہوتا ہے اگر شاعر یہ نہیں رکھتا تو پھر وہ طرز نگار اس میں دھن نہیں ڈال سکتا. تو ضرورت پڑی کہ سوز والے سلام لکھے جائیں. اب آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ سوز کا شاعر بڑا ہلکا گویا ہوتا ہے اور وہ خالی جو ہے وہ یوں ہی لکھ دیتا ہے، اگر وہ اتنی بنیادی چیزوں سے واقف نہیں ہے تو نہ وہ انجمن کے نوحے لکھ سکتا ہے نہ سوز کے سلام لکھ سکتا ہے. اب سوز اور سلام میں فرق کچھ واضح ہوا. تو اس کے جو سوز کے مضامین بھی ہوں گے وہ اتنے ہلکے ہوں گے، مضامین بھی ہلکے ہوں اور ان کی بحریں اتنی رواں دواں ہوں کہ اس کو جب آپ پڑھنا شروع کریں. یا آپ خاص طریقے سے یہ بنارس سے تشریف لیں، انجمن حیدری اس میں ہر علاقہ بھی شامل ہوتا ہے. تو بنارس میں چونکہ ایک پورا ویدک پورا نظام ہے اور بھوجپوری ایک پورا سلسلہ ہے، تو ان کی پوری انجمن میں جو مشتاق بھائی نے جس طریقے سے دھنیں بنائیں اور مہکش غازی پوری اور دلکش غازی پوری آفاق غازی پوری، ان سب نے جو لفظیات رکھی تو انجمن حیدری لکھنؤ کی ہر انجمن سے الگ ہے. اس کے جو علاقائی اپنے تقاضے ہیں، جو وہاں کی زبان ہے اور جو ہندی کی مٹھاس ہے اس میں شامل ہوئی. تو یہ ایک زبان پہ یا ادھر جو آپ کی اردو شاعری ہے اس میں اگر میٹھے میٹھے بنگلہ الفاظ شامل ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت الگ ہے. آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. جیسے جو آج پنجابی شاعری یا ہمارے سرحد اس پار لوگ کہہ رہے ہیں اس میں جو سرائکی الفاظ آتے ہیں کیفیت پیدا کر دیتے ہیں. لیکن اور یہ اردو کے پاس یہ حسن ہے، یہ خوبی ہے کہ یہ تو ٹرکی زبان ایسے لے لیتی ہے، انگریزی کو ایسے الفاظ کو گود میں لے لیتی ہے. تو آپ نے اودھی پٹ جو ہے شامل کرنے میں انجمن حیدری کا جواب نہیں اور وہ اس کی بنیادی شناخت بن گئی. تو وہ ایک الگ پہچان بن گئی. تو اسی طریقے سے بہت سے شعراء ہیں انہوں نے یہ کام کیے ہیں. ماشاءاللہ. نہیں یہ بتائیے بہت بہت بلیغ بات ہے. ہاں ہمارے یہ فاروق صاحب ہیں سہارا انڈیا کے اچھا ایڈیٹر ہیں کلکتے میں جو ہے. تاخیر کے لیے معذرت چاہوں گا، کوئی اصل بات میں ایک عدالت میں جانا تھا، ایک مقدمہ تھا تو اس میں دیر ہو گئی، گھریلو معاملہ تھا.